खतरनाक फिजाई आलूदगी से शहरियों की जान न छूटी। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत, मॉडल टाउन, माल रोड, DHA, गुलबर्ग, FC कॉलेज के अतराफ इलाके आलूदा तरीन करार। शहर में आलूदगी के डेरे बदस्तूर मौजूद हैं। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। US कॉन्सुलेट 449, मॉल रोड 511, कोट लखपत 511, बहरिया ऑर्चर्ड 488, DHA फेज 8 473, डेविस रोड 448, मॉडल टाउन 417, फतेहगढ़ 458, टाउनशिप 392 रिकॉर्ड किया गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलती रही। हवा में नमी का तनासुब 90% तक रहा। और यहाँ पर आपको बताएं कि मोटरवे M3 शदीद धुंध के बायस बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। हद्दे निगाह कम होने पर मोटरवे को बंद किया गया है। मोटरवे M3 शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। आपको बताएं कि मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा तक शदीद धुंध के बायस बंद की गई है। हद्दे निगाह में कमी के बायस मोटरवे को बंद किया गया है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा तक शदीद धुंध के बायस बंद की गई है। मोटरवे M3 शदीद धुंध के बायस बंद की गई है, जबकि आपको बताएं कि हद्दे निगाह में कमी के बायस मोटरवे को बंद किया गया है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। दो मुकामात से मोटरवे को हद्दे निगाह कम होने पर बंद किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज आज भी बरकरार है। यही वजह है, जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है, धुंध की शिद्दत में भी इजाफा होता चला जा रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि लाहौर से M2 शेखपुरा तक जो मोटरवे है उसको शदीद धुंध की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी तरह मोटरवे M3 फैजपुर से दुरखाना तक आर्जी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है, धुंध फैलती जा रही है और अगर मजीद इलाकों में भी धुंध पाई गई तो मोटरवे के बाकी जो हिस्से हैं वो मोटरवे को दो मुकामात से बंद किया गया है। इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। मोटरवे पर सफर करने वाले शहरी एहतियात बरतें। एम टैग में बैलेंस कम होने और एम टैग ना होने पर चालान होगा। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को खबरदार कर दिया। बगैर एम टैग मोटरवे पर सफर करने वालों का चलान किया जाएगा। मोटरवे पर एम टैग के बगैर सफर करने वालों का 500 रुपए का चलान होगा। टूल प्लाजा पर एम टैग वाली गाड़ियों का बैलेंस कम होने पर भी चलान किए जा रहे हैं। मोटरवे इंतजामिया का कहना था कि एम टैग के बगैर किसी भी गाड़ी को मोटरवे पर एंट्री की इजाजत नहीं है। कोई गाड़ी मोटरवे पर बगैर एम टैग सफर करती पाई गई तो 500 रुपए का चलान किया जाएगा। IG मोटरवे अनाम गनी की हिदायत पर एम टैग और कम बैलेंस रखने वाली गाड़ियों का चलान किए जा रहे हैं। शहर के खस्ता हाल बस स्टॉप्स की तज़ीनो आराइश का फैसला किया गया है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी पहले मरहले में 200 बस स्टॉप्स की तज़ीनो आराइश करेगी। कंपनी को 15 करोड़ 60 लाख में से 2 करोड़ 50 लाख फ्राहम कर दिए गए। एक बस स्टॉप की तज़ीनो आराइश पर 6,60,000 रुपये खर्च आएगा। मुसाफिरों के बैठने का इंतजाम, छत की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में मरकजी शाहराहों के 200 बस स्टॉप्स की ताज़ीनो आराइश होगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 200 बस स्टॉप्स की ताज़ीनो आराइश पर 15 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च करने का प्लान तैयार कर लिया। ट्रांसपोर्ट कंपनी को लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के 15 करोड़ 60 लाख में से 2 करोड़ 50 लाख रुपए फराहम कर दिए गए हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी एक बस स्टॉप की ताज़ीनो आराइश पर 6,60,000 रुपए खर्च करेगी। पहले मरहले में केनाल रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, मेन बुलेवार्ड इलामा इकबाल टाउन, पीको रोड, फिरोजपुर रोड, मादरे मिल्लत रोड और दीगर शाहराहों के बस स्टॉप्स की ताज़ीनो आराइश की जाएगी। बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की सालगिरह पर शहर भर में तकरीबात का एहतमाम किया गया, जबकि समाजी और फलाही खिदमात पर कायद आज़म गोल्ड मेडल की तकरीब भी सजाई गई। पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह पर शहर भर में तकरीबात का एहतमाम किया गया। मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के जेर एहतमाम बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में सुहेल महमूद भट्ट समेत ताजिर कसीर तादाद में शरीक हुए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो एहसान पूरी कौम पे किया वो सब पे यहाँ है। हम ताजिर
لوگ ہر سال ان کی پیدائش کا دن بڑے زور شور سے مناتے ہیں۔ ایف جی اسکولز کنٹونمنٹ نے قائد ڈے پر تقریب کا انعقاد کیا۔ طلباء نے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا، ملی نغمے گائے اور ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل رضا عزت تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے بچوں میں انعامات، اسناد اور میڈلز تقسیم کیے۔ ادھر بادامی باغ، مصطفیٰ ٹاؤن، جی ٹی روڈ، کپ سٹور، شاہدرہ سمیت مختلف علاقوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کی تقریبات سجائی گئیں۔ شرکاء نے قائد اعظم کے بتائے گئے اصولوں پر عمل پیرا ہونے پر زور دیا۔ رینجرز پنجاب کے زیر اہتمام یوم قائد کے موقع پر واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب ہوئی۔ ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل سید آصف حسین کی جانب سے خصوصی طور پر شرکت کی گئی۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں نے شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا۔ اس دوران فضا نعرہ تکبیر کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں نے سما باندھ دیا۔ پنجاب رینجرز کے خصوصی دستے رینجرز ایگزیبیشن ڈرل سکواڈ نے بھی شاندار پرفارمنس دی۔ شہر بھر کے گرجا گھروں میں کرسمس کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ کیتھیڈرل چرچ میں مرکزی دعائیہ تقریب ہوئی، جبکہ سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ ریگل چوک، سینٹ فرانسس کیتھولک چرچ پیکو روڈ، سینٹ جونز کیتھولک چرچ یوحنا آباد اور سینٹرل کیتھیڈرل چرچ وارث شاہ روڈ پر سینٹ میری چرچ کینٹ میں بھی دعائیہ تقریبات کے بڑے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ شہر میں کرسمس کی تقریبات کا آغاز صبح گرجا گھروں میں عبادت سے ہوا۔ مرکزی دعائیہ تقریب کیتھیڈرل چرچ میں ہوئی۔ ڈین کیتھیڈرل پادری شاہد معراج اور بشپ لاہور عرفان جمیل نے کروائی۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک نے بھی کیتھیڈرل چرچ کا دورہ کیا اور مٹھائی تقسیم کی۔ کیتھیڈرل چرچ آنے والے افراد نے خوشی کے گیت گائے۔ سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ ریگل چوک پر بھی کرسمس دعائیہ تقریب کا بڑا اجتماع ہوا۔ آرچ بشپ سبسٹینٹ فرانسس شاہ نے شرکاء سے خصوصی خطاب کیا اور دعا کروائی۔ اس موقع پر مسیحی رہنماؤں نے کرسمس کے حوالے سے رسومات بھی ادا کی۔ سینٹ فرانسس کیتھولک چرچ پیکو روڈ پر کرسمس کی تقریب میں خواتین، بچوں سمیت ہر عمر کے افراد شریک ہوئے۔ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بعد ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا کی گئی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات یقینی بنائے گئے تھے۔ یوحنا آباد سینٹ جان کیتھولک چرچ میں فادر فرانسس گلزار نے خصوصی دعا کروائی۔ تقریب میں کرسمس کا کیک کاٹا گیا، جبکہ مستحق افراد میں راشن اور کپڑے بھی تقسیم کیے گئے۔ وارث روڈ پر سینٹرل کیتھیڈرل چرچ کی رونقیں بھی دوبالا رہیں۔ وہاں کے پادری نے ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کروائی۔ بشپ آزاد مارشل سمیت مسیحی برادری کے کثیر افراد نے شرکت کی۔ ٹیبلوز کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اجاگر کیا گیا۔ سینٹ میری چرچ کینٹ میں بھی دعائیہ تقریب ہوئی، جس میں خواتین، بچوں سمیت ہر عمر کے افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے مذہبی رسومات ادا کی اور خوشی کے گیت گائے۔ پادری سلیم سلطان نے ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ کمشنر لاہور نے کیمپ جیل کا دورہ کیا۔ مسیحی قیدیوں کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹا گیا۔ کیمپ جیل اور سینٹرل جیل میں سپریڈنٹس کی جانب سے بھی کرسمس کی تقاریب کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ تھانہ ڈیفنس سی کے مسیحی ملازمین کے لیے کرسمس کا کیک کاٹا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کے گرجا گھروں کے دورے، ضلعی انتظامیہ کے افسران نے سیکیورٹی سمیت انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد عمر شیر چٹھا نے کرسمس پر گرجا گھروں اور تفریحی پارکس کے دورے کیے۔ ڈپٹی کمشنر سیکرڈ کیتھیڈرل چرچ اور پاکستان کیتھیڈرل چرچ پہنچے، دعائیہ تقریبات میں شریک ہوئے اور بچوں میں مٹھائی تقسیم کی۔ مسیحی قائدین نے پنجاب حکومت ضلعی انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ ہمارے پرچم میں جو سفید رنگ ہے وہ ان مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور یہ انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے تمام ہمارے اداروں میں ان کا ایک کلیدی کردار ہے۔ ڈی سی لاہور محمد عمر شیر چٹھا نے جیلانی پارک اور گلشن اقبال پارک کا دورہ کیا، سیکیورٹی اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کرسمس پر اسسٹنٹ کمشنرز بھی متحرک رہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان ندیم نے سینٹ فرانسس چرچ لیاقت آباد میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیضان احمد نے کیتھیڈرل چرچ مال روڈ کا دورہ کیا۔ اے سی شالیمار سیدہ تہنیت بخاری نے ڈان باسکو چرچ اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا وزٹ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ ذیشان نصر اللہ راجہ ایس او ایس اسکول میں کرسمس کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ اے سی رائیونڈ عدنان رشید نے رائیونڈ میں گرجا گھروں کی سیکیورٹی اور انتظامات کو چیک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنرز نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی، بچوں کو مٹھائی اور تحائف پیش کیے۔ ایس پی ڈاکٹر رضا تنویر نے اقبال ٹاؤن ڈویژن میں حساس مقامات اور اے کیٹیگری کے گرجا گھروں کا دورہ کیا۔ انہوں نے سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کا حوصلہ بڑھایا۔ آشیانہ سائیکلنگ کلب کی جانب سے قائد ڈے پر سائیکل ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ قزلباش روڈ سے جوہر ٹاؤن اور لبرٹی سے واہگہ تک ریلی نکالی گئی، جس میں 160 سائیکلسٹ نے حصہ لیا۔
قائد ڈے پر آشیانہ سائیکلنگ کلب کی جانب سے سائیکل ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ 160 سائیکلسٹ نے ریلی میں حصہ لیا۔ ریلی شہر کے 2 مقامات سے شروع ہوئی۔ کسلیباش روڈ سے جوہر ٹاؤن اور گلبرگ سے واہگہ تک ریلی نکالی گئی۔ لاہور کا سارا سائیکلسٹ اکٹھا ہے اور ہم واہگہ بارڈر پہ جائیں گے اور وہاں جا کے خوب پاکستان کے نعرے لگائیں گے۔ لاہور میں ٹریفک کا شور، سگنل ایشوز، ان سب کو اوائڈ کرنے کے لیے سائیکلنگ کو پروموٹ کرتے ہیں اور گلبرگ سے آل دا وے واہگہ تک سائیکلنگ کریں گے۔ ریلی میں بچے اور خواتین بھی شریک تھے۔ منتظمین کے مطابق ریلی کا مقصد آلودگی کے خاتمے کے لیے صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ When it comes to the health perspective and environment, so in both the aspects, for a human, for us as an individual, and even for a society as a whole. So it's very, very important. It's a great change, I think. And it's been an amazing experience so far, and I've enjoyed it. And safety-wise, it's been great. آج ہم قائد اعظم ڈے منانے کی نیت سے نکلے ہیں اینڈ وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم واہگہ بارڈر جائیں، وہاں پہ ہم فلیگ لوڈنگ سیریمنی کو انجوائے کریں۔ شہر کی سڑکوں پر بہت کم سائیکل سوار نظر آتے ہیں۔ اسموک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سائیکلنگ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین ندیم کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ شہری ہوشیار، شہر میں 33,000 سے زائد نفری اور 3,000 کرمنلز آزاد گھوم رہے ہیں۔ لاہور پولیس کی جانب سے کرمنلز کا ڈیٹا مرتب کیا گیا ہے، جس میں 3,000 کرمنلز پولیس کو انتہائی مطلوب ہیں۔ شہر کے 3,000 کرمنلز پولیس کے لیے درد سر بن چکے ہیں، جو گن پوائنٹ پر لوٹ مار کرنے والے اور موٹر سائیکل چور ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق یہی وہ کرمنلز ہیں جو شہر کے 80% جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں۔ سی سی پی او فیاض احمد دیو نے 3,000 کرمنلز کی گرفتاریوں کے لیے آپریشن اور انویسٹیگیشن ونگ کو ٹاسک دے دیا ہے، اور اسی سلسلے میں آپریشن اور انویسٹیگیشن ونگ نے ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ان ملزمان کی گرفتاریوں سے شہر کے جرائم میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے قائد اعظم اور نواز شریف کی سالگرہ کرسمس کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ اور کرسمس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ اب عمران خان کے حساب کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ قوم بتائے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا اس وقت مہنگائی تھی یا آج مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے؟ ہمیں ایک حل نظر آتا ہے، آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں۔ اس تمام مسائل کا حل آزادانہ منصفانہ انتخابات میں ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں ہر وزیر اعظم کی تذلیل کی گئی، قائد ملت اور مادر ملت کو بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا۔ یہاں شہید ملت بھی نہیں بچے، یہاں مادر ملت کو بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا، تو کیا بننا تھا پھر پاکستان کا؟ جہاں بانیان پاکستان کی تذلیل کی گئی ہو، جہاں بانیان پاکستان کی اولادوں کی تذلیل کی گئی ہو، وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا تھا؟ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان ٹینک پر چڑھ کے نہیں بنا تھا۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان ٹینک پر چڑھ کر نہیں بنا تھا، قائد اعظم نے پاکستان ووٹ کی طاقت سے بنا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین روزنز اسلامک اسکول حسن نثار کی صاحبزادی محمد محسن حسن کی دعوت ولیمہ، جبکہ اہم سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ پی سی ہوٹل میں منعقدہ دعوت ولیمہ میں گورنر پنجاب کی بھی شرکت۔ پی سی ہوٹل میں منعقدہ دعوت ولیمہ میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، صوبائی وزراء ڈاکٹر یاسمین راشد اور محسن لغاری شریک ہوئے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے چیئرمین زونز اسلامک اسکول حسن نثار کو بیٹے کی شادی کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تقریب میں سابق جج سپریم کورٹ عظمت سعید شیخ، رکن اسمبلی عرفان دولتانہ، حیدر حسن، انوار غنی، امتیاز غنی اور جنید غنی نے شرکت کی۔ احمد حسن، اقبال قریشی، عبد المحمد حسن، حسنین حیدر، اشر خرم، عمر ڈاہا، ولید رضا اور سلمان علی شہزاد بھی دعوت ولیمہ میں شریک ہوئے۔ عثمان محبوب، ڈاکٹر سلمان یعقوب، ڈی ایس پی ریس کورس نوید اکمل سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ مہمانوں نے نو بیاہتا جوڑے کو شادی کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور چائنا چیریٹی فیڈریشن کے تعاون سے بچوں کے لیے کٹ آف لو اور ایس او ایس ولیج میں پیش کیا گیا، جبکہ چائنیز جنرل کونسل کی جانب سے بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے فیروز پور روڈ پر ایس او ایس ولیج میں چائنیز میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے چائنیز جنرل کونسل مسٹر پینگ نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ چائنیز جنرل کونسلر مسٹر پینگ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چائنا دوست ہیں۔ چائنا میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے بچوں کے لیے تحائف بھیجے گئے ہیں۔
पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़ेर एहतमाम यौम कायद की मुनासबत से खुसूसी पोलो और इस हवाले से दीगर मुकाबलों का इनेकाद किया गया। रेंजर्स हेडक्वार्टर पोलो ग्राउंड में मुनक्कदा पोलो मुकाबले में FC और पंजाब रेंजर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल थी। दोनों टीमों की जानिब से महारत और चाकबदस्ती का भरपूर मुजाहरा किया गया, जबकि ढोल की थाप पर लुड्डी की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। मुकाबलों के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन थे। मेहमान खुसूसी ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। DG रेंजर्स पंजाब खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी को भी सराहा गया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।